جب آپ نماز پڑھیں اور یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اب فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ ہم نے کہا فاصلہ اتنا ہی رکھے جتنا بغیر جماعت کے ہوتا ہے۔ ادھر سے مسئلہ آ گیا، نہیں، جب جماعت ہو جائے تو نمازی اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائے اور ان کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دو۔ ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا جی بخاری میں روایت موجود ہے۔ عام بندہ متاثر ہوتا ہے کہ دیکھو بخاری کے علاوہ یہ بندہ بات نہیں کرتا، اس کا علم کتنا ہے، یہ تو بخاری شریف کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا، اس نے بخاری پڑھ دی ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، حدیث پاک موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے، سن ابی داؤد کے اندر باب تسویۃ الصفوف کے اندر بھی ہے۔ ذرا دونوں حدیثوں کو ملائیں، صحیح بخاری میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم، نماز کی صفیں درست کرو، فانی اراکم من وراء ظہری، میں دوران نماز تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وکان احدنا، ہم میں سے ہر آدمی یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، ہم میں سے ہر بندہ اپنے کندھے کو دوسرے نمازی کے کندھے کے ساتھ ملا لیتا، وقدمہ بقدمہ، اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتا۔ کہا جی دیکھو اس حدیث میں آ گیا، میں نے کہ اس حدیث کو لوگے تو یہ دو حکم ہے، نمبر 1 پاؤں سے پاؤں ملانا، نمبر 2 کندھے سے کندھا ملانا۔ جب آپ پاؤں کھول گے پاؤں سے پاؤں ملاؤ گے تو کندھے سے کندھا نہیں ملے گا۔ تو آپ نے ایک لفظ کو لے لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ہے اور کندھے کے ساتھ کندھا ہے، حکم تو 2 ہو گئے ہیں اور آپ نے ایک لیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لو، جب کوئی بندہ حدیث کی بات کرے آپ ڈرا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو، کہا بھی حدیث کھول کے لاؤ، کتاب ہمیں پیش کرو، ہمیں کتاب دکھاؤ۔ آپ کتاب دیکھو گے اصلہ ادا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا۔ نمبر 2 یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حضرت توجہ رکھنا، سنن ابی داؤد میں موجود۔ حضرت نعمان کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبل علی الناس بوجہہ، آپ نے نماز کے بعد مقتدیوں کے طرف آپ نے رخ فرمایا اور آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم، 3 بار فرمایا، صفوں کا خیال کیا کرو، صفوں کا خیال کیا کرو، صفیں درست رکھا کرو، یہ 3 بار فرمایا۔ صفیں درست رکھو، صفیں درست رکھو، توجہ رکھنا، صفیں درست رکھو۔ جب یہ بات فرمایا واللہ لتقیمن صفوفکم، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یا تو صفیں ٹھیک کرو او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، ورنہ خدا تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر جائے گا، تمہارے دلوں میں توڑ ہوگا، تم آپس میں ٹکڑے ہو جاؤ گے، ورنہ صفیں درست کرو۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلنا؟ ہم دیکھتے، ہم میں سے جتنے لوگ تھے صحابہ کرام میں سے، کہتے ہیں فَإِنِّي رَأَيْتُ، میں نے دیکھا جب وہ نماز پڑھنے لگتے تو یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، اپنے کندھے سے دوسرے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملا لیتے، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِ صَاحِبِهِ، اپنے گھٹنے کو دوسرے کے گھٹنے کے ساتھ ملاتے، وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ، اور ٹخنے کو ٹخنے کے ساتھ ملاتے۔ توجہ رکھنا، مجھے آپ بتاؤ جب 2 بندے اکٹھے نماز پڑھے کیا ٹخنے کے ساتھ ٹخنا مل سکتا ہے؟ بتاؤ، نہیں سمجھ آتی؟ آپ 2 بندے ادھر آ جاؤ، اٹھو بھی 2 لڑکی ادھر آؤ، دانت نکالتا، میں کہتا ادھر آؤ تو ہنستے آگے سے، وہ ادھر آ جاؤ، آپ دیکھنا ذرا ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، ایک اور ساتھ کھڑا ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، میں بھی تو دیکھوں نا، آگے ہو جاؤ، اور آگے ہو جاؤ، دیکھو ذرا ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، ذرا ٹانگیں کھولو، ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، کیسے ملائیں گے؟ ملا سکتے ہیں؟ ٹخنے سے ٹخنا تو جب یوں کریں گے تو پھر ملے گا نا، سیدھا رکھے کیسے ملے گا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھو ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، اب گھٹنے سے گھٹنا ملاؤ، اب کندھے سے کندھا ملاؤ، لگاؤ زور۔ بات سمجھ آ رہی؟ دیکھو میں عملاً سمجھا رہا ہوں، بس چھوڑ دو، جزاک اللہ۔
صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ہماری نماز پر دلائل کتنے وزنی ہیں۔ سنن ابی داؤد، صحیح بخاری، توجہ رکھیں، بخاری شریف میں دو چیزیں ہیں، نمبر 1 کندھے سے کندھا، نمبر 2 پاؤں سے پاؤں۔ پاؤں سے پاؤں ملائیں گے تو کندھے سے کندھا کیسے ملے گا؟ پھر ایک کا کندھا بڑا ہے، اوپر ہے، ایک کا نیچے ہے، یہ کندھے سے کندھا کیسے ملائیں گے؟ سنن ابی داؤد کی روایت، ٹخنے سے ٹخنا، ٹخنے سے ٹخنا یوں نہیں ہوگا، یوں ہوں گے تو ٹخنے سے ٹخنا ملے گا، پھر آپ گھٹنے سے گھٹنا، پھر کندھے سے کندھا، یہ 3 چیز کیسے ملائیں گے؟ قربان جائیں نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرما، امام سے فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں ایسے کھڑے ہو جاؤ، پاؤں پاؤں کے برابر ہو جائے، گھٹنا گھٹنے کے برابر ہو جائے اور کندھا کندھے کے برابر ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں یوں کرو، سد الخلل، درمیان میں خلل نہ ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ جب آپ پاؤں سے پاؤں ملاؤ گے، کندھے سے کندھا نہیں ملے گا تو پھر فاصلہ ہو جائے گا، اور جب آپ کندھے سے کندھا ملاؤ گے تو فاصلہ نہیں ہوگا۔ اب ساری حدیثوں کو ملاؤ تو پاؤں پاؤں کے برابر، گھٹنا گھٹنے کے برابر، کندھا کندھے کے برابر نہیں، کندھے کو کندھے کے ساتھ ملا لو، فاصلے ختم ہو گئے تو لوگ ایک حدیث کو لیں گے، باقی 3 کو چھوڑ دیں گے۔ ہم احناف والے ایک حدیث کو نہیں، چاروں کو لیتے ہیں، ایک حدیث کو لے کر دوسری کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ چاروں کی چاریں یہ حدیثیں عمل کرتے ہیں اور چاروں کو ملا لیتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا نام تعلیمات پیغمبر نہیں ہے، ساری حدیثوں کا نام تعلیمات پیغمبر ہے۔ ہم تعلیمات مکمل مانتے ہیں اور جس حد تک ممکن ہو مکمل تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں۔